صاحب یہ جو پروٹیسٹ ہے ہاؤ کین دیٹ چینج پبلک ویو پبلک اوپینین بڑے جلسے کیا بدل سکتا ہے آنے والے دن؟ یہ سر ان کی اسٹریٹجی جو اگین ایک آگے زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی. خیر جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومتوں کو یا اس کو لیڈرشپ کو اپنا رائٹ ہوتا ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو سجیسٹ کریں آپ یہ کریں وہ نہ کریں فلاں کریں. ہاں ہم ان کے ڈیسیجنس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں, کریٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ یا اس کے کنسیکوینسز کیوں ہوں گے. اچھے ہوں گے تو اس کے ذمہ دار بھی یہ ہیں, اگر برے ہوں گے تو یہی ذمہ دار ہیں. لیکن ایک بات ہوتی ہے, ریڈنگ ہوتی ہے, تجربے ہوتے ہیں, آپ کے میرے ان کے بھی ہوں گے. مطلب آپ کو بھی خاصے یہاں اسلام آباد میں 20 میرا خیال 24 سال زیادہ ہو گئے, مجھے 24 سال اسلام آباد میں ہو گئے. ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہاں پہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں, پارلیمنٹ حکومتیں یہاں پہ پوری پیلس انٹریگز آنا. لیکن اس طرح ریئیکشن کبھی پہلے ہوا ہے جس طرح کہ اب ہوا ہے؟ میں سر وہی بتاؤں, انہوں نے بھی اچھی بات کی کہ پہلی دفعہ یہاں پہ وہ آپ کی تحریک اعتماد بھی کامیاب ہوگی. سو نہیں دیکھیں آپ کاؤنٹر آرگومنٹ کی نہیں بات کریں نا, وہ تو انہوں نے دے دی عدم اعتماد, ہم نے کہا دیا کہ ہو گئی. میں سر یہ کہہ رہا ہوں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اس کا جواب دے دیجیے. نہیں میں جواب دے رہا ہوں کہ بات کو ختم ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد ہوئی ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ساری قوم کو پتا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کیا پتا ہے آپ لوگ کیوں نہیں دیکھیں, ہم نے تو یہ تو بالکل, یہ تو ایک اوپن وہ ہے کہ دیکھیں جی وہ لیٹر ہے جس کو کہ اپوزیشن پارٹیز کو جب بلایا گیا کہ آ کے آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل سیف پوزیشن لے رہے ہیں. نہیں سیف پوزیشن کیا لے لیں, ہم نے دیکھیں اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. جب آپ کے ملک پہ ایک ایسا کوئی باہر کے لوگ, دیکھیں یہ لوگ کیوں نکلے ہیں, یہ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یار ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی وہ ہیں, کوئی شودراز ہیں کہ ہمیں کوئی کہے کہ جی مجھے یہ, کل میں جس طرح آپ کے اونر اس کو کہوں, آپ کے مالک کو کہوں کہ جی کاشف عباسی اگر اس میں ہوگا تو پھر تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہم چلیں گے ایز این انفارمیشن, ایکس انفارمیشن منسٹر یا انفارمیشن. یو وڈ ناٹ لائک دیٹ, یو ول سے کہ یار اس کی ایک انٹیگریٹی ہے, اس کی اس کی ایک اپنی ایک رسپیکٹ ہے. تو آپ نے وہ اس چیز کو وہ نہیں کیا. پھر مجھے ایک بتا دیں, اس پہ بھی کامنٹ کر دینا رؤف کلسرا, کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ آپ کا بنا ہے, جس کی کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی, میں تو سمجھا کہ رات کو عدالتیں کھلی ہیں تو شاید یہ اس کو وہ فرد جرم کو وہ کرنے کے لیے کہ جی کل ہو سکتا ہے, اس سے پہلے ہی ہم فیصلہ کر لیں. جس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر, آپ یو آر پرابلی مور پاکستانی بیکاز آپ نے یہاں پہ زیادہ وقت گزارا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جب ہمارا پرائم منسٹر ملک سے باہر جائے اور وہاں پہ کوئی صحافی, آپ ہی کا کوئی بھائی ادھر باہر لڑکے کہ جی پرائم منسٹر یو ہیو ویری سیریس منی لانڈرنگ ایلیگیشنز اگینسٹ یو, وڈ یو فیل پراؤڈ؟ آپ پراؤڈ فیل کریں گے؟ میں تو مر جاؤں گا. ذرا 2 منٹ ذرا میں اگر لے لوں. جی اگرچہ بڑے اگریسو موڈ میں ہمارے بھائی, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے سر. دیکھو سنو سر, سن لینا, اب سن لینا, یا تو آپ پورا شو کر لیں سر, نہیں دیکھیں اکیلے بلا لینا تھا سر. میں آپ کو سر آپ کو ٹائم نہ ملے تو آپ مجھے پکڑ لیں گے یہاں سے. ہرٹ ہوتی ہے, ہم بتا رہے ہیں نا منی لانڈرنگ کی. ان سے پوچھے کتنی انہوں نے اسکینڈل سٹوریز بریک کی ہوں گی اس پہ, ہاؤس آف شریف پہ. کوئی ایک سٹوری بتا دیں جو انہوں نے بڑی محنت سے گئے ہوں, بڑا انہوں نے ارتھ کی ہو, اسکینڈلز لائے ہوں اور انہوں نے بریک کی ہوں. ہم وہاں پہ اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں, ہم لوگوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی, ہم نے ہراسمنٹ فیس کی, ہم نے بہت سارے ایکشن فیس کیے, سٹوریز لائے, اسکینڈل لائے, یہ سارے جتنی چیزیں کہاں سے آئی تھیں, یہ جرنلسٹ لے کر آئے تھے نا. آپ لوگ سن تو لینا سر جی, آپ لوگ تو نہیں لائے تھے نا, آپ نے اپنی جانیں خطرے میں تو نہیں ڈالی نا, جاتے خبریں لیتے, اس وقت تو آپ کا نہیں ہے, تو پھر ہماری بھی تو سن لیں. ہمارے اوپر چارج شیٹ جو لگا رہے ہیں, شاید ہم نے ساری چیزیں کر, میں نے آپ پہ چارج شیٹ نہیں لگائی یار, بات کروں میری سن لینا ذرا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں آرگومنٹس کو کور کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں ساری چیزیں, ان کو یہاں پہ ہاؤس آف شریف کی سارا کنڈکٹ, بات تو کرنے دیں سر جی, یا تو انہی سے کر لیں سر جی. میں آرگومنٹ میں جا کے, کیونکہ یہاں پہ ایک نا شغل بن گیا آج کل چینلز پہ, جائیں اور ایک دوسرے کو ٹوکیں, اس کے بعد لڑائی کریں, اس کے بعد شاؤٹنگ کریں. کون سی لڑائی ہو رہی ہے سر؟ اوہو, میں آپ کی الٹیمیٹلی آپ کی لڑائی اسی طرف جاتی ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت ہم سارے اچھے تھے, ہمارے جلسوں میں نام بھی لیے جاتے تھے سر, آپ کے ٹی وی شوز میں بھی ہوتے تھے, کریڈٹ بھی ہوتے تھے, ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے خلاف ہم کرتے تھے. اور جن لوگوں کے خلاف میں نے اسکینڈلز کیے ہیں, میں بھی بتا بھی دوں گا, آپ نے انہی کو الائز بنایا اپنے ساتھ, آپ نے انہی کو رکھا ہے, انہی کے خلاف نیب کے کیسز آپ نے بند کرے. چودھری پرویز علی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ان کے خلاف ہم نے اسکینڈل دیے, سٹوریز دی. اس کے اعظم سواتی کے خلاف ہم نے اسکینڈل دیے, سٹوریز دی. سر میں یہ بتا رہا ہوں, آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ جب آ کے یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم شاید جو ہیں کوئی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے, یہ اکیلے ہیں کہ جن کو یہ آگے چیزیں فیل ہوتی ہیں. انہوں نے جسٹس کرنا تھا, انصاف کرنا تھا, انہوں نے کرنا تھا. آپ کا میرا کام جو تھا ان کو سزائیں دلوانا, آپ کا میرا کام تو نہیں تھا. ہمارا کام تو یہی تھا, ہم سٹوریز بریک کرتے, اسکینڈل کرتے, عدالتوں میں ہم گئے, ہمارے پہ کیسز ہوئے, ہم نے ان سے زیادہ بھگتے. پیمرا میں آپ کو پتہ ہے
کہ میرے جیسے لوگوں نے یا عامر متین نے، ہم نے 50 پیشیاں بھگتی ہوئی ہیں ان کے دور میں، اور ہمارے اوپر کیسز جو ہیں ہم نے بھگتے، کبھی رولا نہیں ڈالا، کبھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ اس قوم سے ہم نے کہا جی آپ ہیں اور ہمیں یہاں کا اقتدار سونپ دیں، کیونکہ ہم نے آپ کے حقوق کے لیے یہاں پہ اس میں لڑی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مان لی. اب یہ بتائیں ذرا پالیٹکس کی طرف آ جائیں. واٹ ہی از سیئنگ از کہ از دس اسپونٹینیس ریئیکشن آپ کو لگتا ہے کہ سر ہے لوگوں کا، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب کہاں تک جائے گا؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی سے نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور یہ اپوزیشن نے ان کو موقع دیا ہے کہ 1 مہینے پہلے تک، جیسے میں نے کہا کہ لوگ تو بہت سارے تنگ تھے. 3 مہینے میں الیکشن دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرا نہیں خیال ہے 3 مہینے تک الیکشن ہوں گے. الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا یا الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کی مرضی سے؟ سر اگر یہ ویلنس پہ جائیں گے، جو میرا خیال ہے نہیں جائیں گے، سوٹ نہیں کرتا، آئی ہوپ سو، تو اس کے بغیر آپ الیکشن یہاں پہ فورس نہیں کر سکیں گے. آپ کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پہ بلڈ کرنے چاہیے تھے، پریشر بلڈ کرنے چاہیے تھے، ادھر بھی کرتے، اسٹریٹ پہ بھی جاتے، پھر آپ اس پہ آ کے کچھ آپ کو الیکشن مل سکتا تھا. اور جتنی ان کے بقول ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ سب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے سیاست میں سم ٹائم آپ کو تھوڑی سی میکینکی، تھوڑی سی مستری پن، تھوڑی سی چیزیں کرنی پڑتی ہو. سب کو خلاف کر کے آپ پھر یہ سارے ریزلٹ اپنی مرضی کے نہیں لے سکتے. تو دیٹس مائی اونلی پوائنٹ. سو یو تھنک ہی ڈزنٹ تھنک کہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن فورس کر سکتی ہے الیکشن؟ آپ کا خیال ہے کر سکتی؟ میرا اچھا یہ ایک بہت آگے کی بات ہے، لیکن آگے کی بات کر رہے ہیں، ہاں میں وہی کر رہا ہوں. لیکن یہ حکومت نہیں چل پائے گی. یہ وہ سہیل وڑائچ صاحب کا آیا نا، یہ کمپنی نہیں چل پائے گی، یہ کمپنی نہیں چل پائے گی یا زیادہ دیر نہیں چل پائے گی. وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی، ابھی تو سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے عمرے سے واپس آ کے تو ڈائریکٹ لینڈ کرنا ہے، اس کے بعد حمزہ، اس کے بعد شہباز شریف، اس کے بعد اپوزیشن کے کیسز، اس کے بعد چیلنجز. دوسری بات ہے کہ 26 سے 28% اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ دونوں کریکٹ کر دیں، تحریک انصاف کا الیکٹیبل کو نکال کے ووٹ بینک تھا جو لاسٹ الیکشن میں لیا. یہ 46 سے 48% اس وقت پاپولیٹی، یعنی پیک پہ پاپولیٹی. لوگ گلیوں محلوں میں جو ہمیں کہتے تھے نا کہ ہن ٹھنڈ پہ گی تبدیلی دی، اب وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، ایسے کسی کو بھجواتے ہیں یار. یہ کسی غریب آدمی کے لیے رات کو کیوں نہیں عدالت کھلتی؟ یہ کدھر ہوتا ہے عدالت کا سٹاف؟ ماڈل ٹاؤن والا کدھر گیا واقعہ؟ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کدھر گیا؟ یہ شہباز شریف کے 6 مہینے 2042 میں کیس ختم ہوگا اگر اس رفتار سے چلتا رہا. ایف آئی اے نے کیا کہا ہے؟ نہیں ہم نے نہیں، کوئی بات نہیں، ہم توسیع کر دیتے ہیں، آگے آ جاؤ. اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے لمبی وکیل صاحب نے کہا میں نے عمرے پہ جانا، ابھی ہو سکتا ہے عمرے کے بعد وہ حج پہ چلے جائیں، اس کے بعد آگے وہ چلے جائیں، تو وہ لمبا ہو جائے گا. تو اس ملک میں نظام انصاف کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ، ایک تو وہ اس نظام زر کو جلا دینا چاہیے. سر اگر یہ نظام زر جل جاتا تو آپ کیسے کھڑے ہوتے ادھر؟ آپ تو فارغ ہو جاتے. اور صاحب عدل کو صاحب اولاد ہونا چاہیے. عدل اگر صاحب اولاد ہوتا تو سر آپ آج ادھر لے رہے ہوتے ہوت. شکر کریں عدل بانج ہے اس ملک میں 90% لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو انڈے بچے یہ جمہوریت بھی دے رہی ہے، یہ عدل بھی دے رہا ہے، اور آپ کھاتے رہیں گے. بہت سارا ایکسپوز ہوا ہے اور اب ہمارے پچھلے 4-5 سال میں نہیں بلکہ پچھلے 40 سال سے اور باحثیت ایز میڈیا میں بلیو بھی شرم آتی مجھے. کیا نواز شریف صاحب کے ارد ساری سیاست گھوم رہی، وہ اس نے ٹرافی اٹھا لی ہے، ورلڈ کپ اس نے جیتا. یار خدا کے لیے کس کام کے لیے گئے تھے وہ؟ ان کو 12 بیماریاں تھیں، 17 دوائیاں کھاتے تھے. اب کوئی مائی کا لال ان کو صحت یاب ہونے سے نہیں روک سکتا. جی آپ کس طرح دیکھیں، پھر سوال وہیں پہ آ گیا. ساروں کا خیال ہے کہ یار شاید پولیٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا نواز شریف کی انہوں نے مثال دی 2014 کی، اس پورا زور لگا رہی ہے، ایک پاپولر دھرنا چل رہا ہے، نہیں گرا سکے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ کیسے یہ کام کروا لیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بات دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے اپنے 2011 سے لے کر کہتے رہے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. اب دیکھیں نا، ساری پارٹیز مل کے بیٹھ گئی ہیں، اکٹھی ہو گئی ہیں. کس پوائنٹ پہ آیا؟ یہ کوئی مہنگائی کے خلاف تھا، ابھی کوئی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ کل سے چینی 55 روپے کی کر دیں، پیٹرول 100 روپے کی کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں چینی اس کی کر دیں، آٹا وہ کر دیں. دیکھیں یہ بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے. پاکستان کے لوگ ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، آپ کی زیادہ انالیسس ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، جب آپ غریب سے غریب شخص سے لے کے اور امیر لوگوں کو بھی دیکھ لیں آپ، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اب لوگ اسی نظام کی کنٹینیوٹی نہیں چاہتے. اب جو چہرے آپ نے ان میں پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھے، یا یہ جو 3 ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، لوگ بالکل اس طرح ہیں جس طرح کہ آپ ایک ہفتے پہلے کا اخبار پڑھیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے.
یہ لوگ اب اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے سر؟ لاسٹ تھنگ، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ایسی جس میں کہ آدھی پارلیمنٹ چلی گئی ہو، جو ملک کی سب سے بڑی نیشنل پارٹی، یہ باقی تو ریجنل پارٹیز ہیں نا، کوئی بھی تو نیشنل پارٹی نہیں ہے ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. الیکشن ہمیں چاہیے، اور یہ کوئی بھی ڈیموکریسی کا جو دعوے دار ہے اس کو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کریں، اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا جب ایک بات بتائیں، ویسے میں بریک پہ جانے لگوں، استعفے دے دیے؟ جی کس کو؟ بالکل دے دیے ہم. کس کو؟ دیکھیں دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ، سب نے سائن کر کے دے دیے ہیں، اور اسپیکر کو دیے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کو دیے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہوتے تو اب تک استعفے منظور ہو چکے ہونے چاہیے. دیکھیں ہم نے یہ کوئی 2014 والی بات نہیں ہے، لگ ایسی نہیں ہے. ہم نے نو 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 کسی غلط فہمی میں نہ رہے جی. دیکھیں ہم نے یہ استعفے دے دیے ہیں، اب ہم جو ہے تو ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن. یہ قاسم سوری صاحب کو فون کریں گے استعفے تک پہنچے گے؟ میں بریک میں کر لوں. سنا ہے عامر ڈوگر صاحب کے پاس ہے. ہاں کیوں ہے؟ آپ کا ڈپٹی اسپیکر نے ریزائن نہیں کیا، اسپیکر نے ریزائن کر دیا. ڈپٹی اسپیکر نے اس لیے ریزائن نہیں کیا تھا کہ شاید استعفے منظور کروا کے اس سے، لیکن اس کو آپ استعفے نہیں دے رہے ہیں. یہ نہ ہوگا استعفا وہ ریزائن ہو جائے یا ان کے خلاف. دیکھیں اس میں اتنی کلیئرٹی ہے، شروع میں بحث مباحثہ ہوا جس طرح پرائم منسٹر بریک کے بعد مزید بات کر لیتے ہیں. اور آخری بات، یعنی استعفے دینے کس نے تھے اور دے کون رہا ہے؟ یعنی کیا سیاست آ گئی ہے؟ استعفے اپوزیشن. دیکھیں یہ تو سیاست ہماری ہے ہی نا. شروع میں آئے سلیکٹڈ اسمبلی، اب امپورٹڈ اسمبلی ہے. اچھا سلیکٹڈ اسمبلی میں نہ بیٹھنے والے لوگ، سلیکٹڈ پی ایم والے، سن لیں ذرا، یہ ہماری پاکستانی پالیٹکس ہے جو آپ بات کر رہے ہو. یہ کہتے تھے سارے یہ سلیکٹڈ پی ایم ہے، یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے، نہیں بیٹھیں گے، ریزائن کریں گے، یار یا پار ہوگا، استعفے دے دو. سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں.